کبھی کبھی ظلم پہ خاموشی دین کو جھٹلانے کے مترادف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں، غور کیا کبھی تم نے اس پر جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ سب سے پہلے نہ نماز کے منکر کا ذکر ہے، نہ تہجد کا، نہ قرآن کا۔ سب سے پہلے حقوق العباد کا ذکر ہے۔ وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ دھکا دینا صرف ہاتھ کا نہیں ہوتا، نظروں کا بھی ہوتا ہے، رویوں کے بھی دھکے ہوتے ہیں جو جسم سے زیادہ دلوں پر لگتے ہیں، اور پھر کمزور کو محسوس کرا دیتا ہے کہ تو اکیلا ہے۔ نہ مسکین کو خود کھانا کھلاتا ہے، نہ دوسروں کو رغبت دلاتا ہے کہ وہی کھلا دے۔ بھوک بھی صرف پیٹ کی نہیں ہوتی، انسان انسانیت کا بھی بھوکا ہے، محبت کا بھی بھوکا ہے۔ خود سوچئے، جو یتیم اور بھوکے مسکین پر سخت ہو گیا، ایسا دل کیا سجدوں میں نرم ہوتا ہوگا؟ جو بھوکے کے درد پر خاموش رہتا ہے، اس کی نماز حقوق اللہ ادا کرتی ہوگی؟ اسی کا جواب ہے سورۃ الماعون کی آج کی تفسیر میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الماعون کے پارٹ 1 میں ہم نے آیت نمبر 1، 2 اور 3 کی تفسیر کی تھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے دین کا پہلا ٹیسٹ یتیم اور مسکین کے دروازے پر لا رکھا ہے، اور حتیٰ کہ اپنے حق کی بات بھی اللہ تعالیٰ اس کے بعد کر رہے ہیں، جو کہ آج ہم آیت نمبر 4 میں دیکھیں گے۔ فویل للمصلین۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کافروں کا ہی نہیں بتا رہے، بلکہ ان لوگوں کا بھی چہرہ دکھا رہے ہیں جو ظاہری طور پر دین کا لبادہ اوڑھ کے اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اور نہایت حیرت انگیز بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہے جو نماز کو جھٹلاتے ہیں، جو نماز کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جو نمازی ہیں۔ فویل للمصلین، جو نمازی ہیں۔ کیسے نمازی ہیں؟ کیوں ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیونکہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، کیونکہ وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی مدد بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کی۔ اگر تو اس فویل آیت نمبر 4 کو پچھلی 2 آیات سے جوڑ دیا جائے تو اس سے کہ ایسی نماز جو انسان کو نہ ہی نرم دل بنائے، نہ رحم دل بنائے، نہ انصاف پسند بنائے، تو پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہی ہے نا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، اور اس سورہ کے الفاظ کو سمجھیں تو بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ یعنی جو برائی سے روک کے دراصل وہی نماز ہے۔ آ رہا ہے نا رمضان، پورا سال بھی ہم ویسے اسی طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی نماز ختم کرتے ہیں کہ ہم نے ایک گناہ کرنا ہے، جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھیں گے کہ ہم نے مارننگ شو دیکھنے ہیں، اور پھر بعد میں شام کے ٹائم ہم وہاں پہ بیٹھ کے افطار تیار کر رہے ہوں گے جہاں پہ اس طرح کی کوئی ٹرانسمیشن آ رہی ہوگی، جہاں کوئی افطار شو چل رہا ہوگا، پتہ نہیں کس کس طرح کے لغو شو چل رہے ہوتے ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں معلوم، لیکن کیا ہے اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی نماز کے ساتھ ریاکاری اور کیا ہوگی کہ یہی کردار سارا سال بے حیائی اور غلاظت کے اڈے بنے ہوتے ہیں، اور یہی کردار رمضان کے مہینے میں دین کا لبادہ اوڑھ کے، دین کے علمبردار بن کے آ جاتے ہیں، اور انہی لوگوں سے ہم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلامتی ہو پھر اگر ہم ان لوگوں سے دین سیکھیں گے تو پھر دین کس حال میں ابھر کے سامنے آئے گا۔ یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نماز چھوڑنے والوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ نماز پڑھنے والوں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز غفلت کا شکار ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے غفلت؟
غفلت کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھنا، اتنا لیٹ کر دینا کہ آخری وقت پہنچ جائے اور پھر جلدی سے پڑھ لینی، یا جان بوجھ کر دیر کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ منافق کی نماز ہے، اللہ کی قسم یہ منافق کی نماز ہے، اللہ کی قسم یہ منافق کی نماز ہے، کہ وہ بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جائے تو جلدی سے اٹھ کے ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتا ہے۔ یعنی عن صلاتہم ساہون، ایک تو نماز کی طرف آنا ہی سستی سے، اور پھر اتنی جلدی سے پڑھ کے جان چھڑا کے چلے جانا، یعنی آنے میں بہت سستی اور جانے میں بہت تیزی۔ یا وقت ملا تو ٹھیک ہے پڑھ لی، نہ ملا تو نہ صحیح، یعنی کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، کسی کی صحبت میں پڑھ لی اور جب وہ چلا گیا تو نماز بھی گئی۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے نماز میں غفلت، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور لیکن کیا ہے کہ جسم آپ کا سجدے میں ہو اور دماغ دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ وسوسے آنا قابل گرفت نہیں ہے، صحابہ کرام کو بھی اس مسئلے کا سامنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز میں سہو کیا ہے، لیکن سراپا وسوسہ ہی بن جانا یہ قابل گرفت ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی وسوسہ آ گیا، کھینچ کے زور لگا کے خود کو واپس نماز میں لے کر آئیں، واپس اپنے رجحان کو، اپنے دھیان کو نماز کی طرف پلٹائیں، لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ پلٹنے والوں کو پسند کرتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ کے سامنے یہی مسئلہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز میں وسوسوں کا سامنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خزب نامی شیطان ہے جو انسان کو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، جب تجھے اس کا سامنا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو اور 3 بار دائیں جانب تھوک دو۔ لیکن جسے خبر ہی نہ ہو، سر سجدے میں ہے، دماغ دنیا میں ہے، کمر کا جھکاؤ رکوع میں ہے اور سوچ کا جھکاؤ کچن میں ہے، آپ یعنی نماز کے بعد یاد ہی نہ رہے کہ پڑھا کیا ہے، تو پھر ایسی نماز یہ والی غفلت پھر بڑی خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ ملاقات ہے اس عظیم رب کے ساتھ۔ نماز مومن کی معراج کہا جاتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ انسان ایسا نہیں کر سکتا نا، جیتے جی تو نہیں ایسا کر سکتا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشکل ہے، کم از کم ایسا احساس ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح نماز پڑھو کہ پوری نماز میں تمہارا یہ دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو بڑا خطرناک ہے کہ جب ہماری عبادت عادت بن جاتی ہے نا تو وہ بھی غفلت کا شکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جیسے ہم بچپن سے نماز پڑھنے کے عادی ہیں اور ہم اسی طرح نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی مزید خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یقیناً ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، حرکات تو نہیں ہم اس کو بدل سکتے، لیکن کیا ہے کہ ہم کوئی نئی سورہ نہیں سیکھتے، وہی قل هو اللہ احد، وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہمیں حفظ ہیں ہم وہی پڑھتے ہیں، اور نماز میں جو دھیان ہے پھر وہ سلامت نہیں رہتا۔ نہ ہم کوئی نئی دعا سیکھتے ہیں جو ہمیں سجدوں میں رلا سکے، نہ ہی ہم کوئی نئی تسبیح سیکھتے ہیں جو رکوع میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلا سکے۔ ہم ایک کپڑا پہنتے ہیں نا تو بور ہو جاتے ہیں وہی بار بار پہن کے، ایک کپڑا کیا ایک طرح کا کپڑا پہن کے بھی ہم بور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نیا ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے، نیا سٹائل چاہیے ہوتا ہے، کبھی کھلا، کبھی تنگ، کبھی لمبا، کبھی چھوٹا، طرح طرح کے ڈیزائن آ رہے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو سراہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہنیں، یہ بھی ٹرائی کریں، یہ بھی ٹرائی کریں۔ کھانے کے بارے میں بھی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے، ایک ہی کھانا 2 یا 3 دن کھانا پڑے تو ہم اس پہ صبر نہیں کرتے، پھر کیوں ہم نماز میں ایک ہی سورہ پر صبر کر لیتے ہیں؟
ایک کھانا بھی ایک طرح کا کھانا پڑے تو ہم بور ہو جاتے ہیں۔ اب تو زبان کی لذت کے کیا کیا ہی تقاضے ہیں۔ گھر کی ترتیب میں ہم کچھ عرصہ گزرے تو ہم بورنگ محسوس کرتے ہیں، ہمیں اس میں بھی چینجنگ چاہیے ہوتی ہے۔ کچن کی چیزیں، پہننے اوڑھنے استعمال کی ہر چیز، نئے کپ، نئے طرح کے گلاس چاہیے، نئے طرح کے مگ چاہیے، نئے طرح کا ڈیزائن آیا ہے، ہم اس کو خوش ہوتے ہیں، اپناتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں ایک چیز زیادہ دیر استعمال کرتے۔ تو کیوں نماز میں ایک ہی سورہ، ایک ہی تسبیح، ایک ہی دعا ہمیں بور نہیں کرتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا شوق نہیں بڑھتا، ہماری رغبت نہیں بڑھتی، ہمارا دل نہیں لگتا۔ ہم اپنی نماز کو بدلتے نہیں ہیں، اسی لیے پھر نماز بھی ہمیں نہیں بدلتی۔ وہ بھی ہماری زندگی کو جوں کا توں ہی، نہ خوف بڑھتا ہے، نہ امید چمکتی ہے، نہ محبت کی لذت آتی ہے، اور نہ ہی ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی شعیب علیہ السلام کا انکار کیا تھا نا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی بابت فرمایا ہے کہ اے شعیب، یہ تمہاری نماز ہے نا جو تمہیں برائی سے روکتی ہے، جو تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتی ہے، جو تمہیں ہماری مخالفت کرنا سکھاتی ہے۔ یعنی کیسا گہرا وہ پہچان گئے تھے کہ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں دکھاوے کا، ریاکاری کا۔ دکھاوے سے مراد یہاں محض دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق پچھلی آیت فویل للمصلین سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی نماز ایسی پڑھتے ہیں جس میں ریاکاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ کیسے کرتے ہیں دکھاوا؟ کسی کے سامنے ہوئے تو خشوع و خضوع سے پڑھ لی، جب اکیلے ہوئے تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے بس جان چھڑا لی، یا کسی کے سامنے تو پڑھ لی، جب اکیلے ہوئے تو نماز کی کوئی فکر نہیں۔ اور اس کا تعلق یمنعون الماعون سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی دکھانے کو تو وہ بہت سخی بنتا ہے، اور دینے کا وقت آئے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی منع کر دیتا ہے۔ الماعون علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے روز مرہ کی چیزیں جو عام استعمال میں استعمال کی جاتی ہیں، وہ روز مرہ کی چیزیں، یعنی جو کبھی آپ عاریتاً کسی کو دے بھی دیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، یا قیمت میں اتنی حقیر ہوتی ہیں کہ آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے دیگچی، جھاڑو، تسلا یا جو بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں۔ اور حضرت علی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دونوں ہی ہیں۔ جبکہ معاون کا مطلب بھی اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیزیں، اس سے منع کرتے ہیں وہ۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں روک لیتا ہے، کیسا سخت دل اور خود غرض اور کنجوس انسان ہے۔ اور اس کا ایک پہلو صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع کرنے میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ آپ کے پاس علم ہے، آپ کسی کو سکھاتے نہیں ہیں۔ میں نے خود دیکھا بہت سے لوگوں کے پاس نسخے ہوتے ہیں بہت اچھے ان کے پاس ٹوٹکے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتے۔ آپ کو کتنا چاہیے آپ بتا دیں، ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن وہ نسخہ، وہ ٹوٹکا نہیں بتائیں گے۔ کیا چلا جاتا ہے؟ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ اچھا مشورہ نہیں دیتے۔ اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے طاقت ہے کسی کی مدد کرنے کی، آپ اس کی مدد کر دیجئے، لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وہ یمنعون، منع کرنے والے ہیں، روک لینے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک سورۃ الماعون مکمل ہوئی۔ شارٹلی ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہماری نماز کا ٹیسٹ مسجد کے باہر ہوتا ہے، یعنی ہمارے جائے نماز کے باہر ہوتا ہے۔ اگر نماز ہمیں رحم دل نہیں بنا رہی، انصاف پسند نہیں بنا رہی، مددگار نہیں بنا رہی، تو کہیں ہم فویل للمصلین کی ڈیفینیشن میں تو نہیں آ رہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی مدد بھی نہیں کرتے،
دیکھیں یہاں اللہ نے چھوٹی مدد کا ذکر کیا نا، یعنی اللہ کے ہاں وہ بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پالتا ہے، حتیٰ کہ انسان قیامت کے دن دیکھے گا ایک گٹلی کے جتنا، کھجور کی گٹلی کے جتنا کیا گیا صدقہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے پال کے پہاڑ کے جتنا کر دیا ہوگا، بہت پہاڑ کے جتنا ہو گیا ہوگا، کیسی خوشی ملے گی انسان کو۔ تو دوسرے کی مدد کے لیے کسی بہت بڑے موقع کے انتظار میں نہ رہا کریں کہ ہم بہت بڑی قربانی کریں گے، کوئی بہت بڑی ہی کسی کی مدد کریں گے، چھوٹی چھوٹی مدد میں چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی، اور حتیٰ یتیم کے لیے بھی صرف زکوٰۃ نکالتے وقت ہمیں یتیم یاد نہ آئیں، بلکہ اسے صدقہ دیں، اس کو عزت دیں، اسے وہ مقام دیں، اور مسکین کو کھانے کا انتظام کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دوسروں کو اس کی رغبت ضرور دلائیں، کمزور کو دیکھ کر دل نرم کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف سے آنکھ نہ پھیریں، کچھ دیر اس کے ساتھ گزاریں کہ آپ کے دل میں نرمی محسوس ہو۔ یہ وہ سانچے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اسکیچ بنا کے رکھ دیے ہیں جن سے ہم اپنی عبادتوں کا امتحان خود اپنے ہی رویوں سے کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو انسانیت کا درد نہیں سمجھتا اس نے دین کو آدھا کر دیا، کیونکہ دین حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے مل کر بنتا ہے، اور یہ سورہ اس کی بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اور آخر میں حقوق العباد لائے ہیں اور درمیان میں حقوق اللہ کا ذکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہر سامع کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ كذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون